امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ قرآنی ٹاپک ہوتا ہے، قرآنی موضوع ہوتا ہے، اور اس سے متعلقہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہوتی ہیں تقریباً ان کا ہم احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان آیات کے ساتھ ان کا ترجمہ اور مستند تفاسیر کی روشنی میں ان کی وہ تفسیر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے کچھ سوچ اور فکر میں تبدیلی کا سبب بنے، ہمارے اعمال کی اصلاح کا سبب بن جائے، ہماری طبیعتوں میں، ہماری کیفیتوں میں کچھ تبدیلی لے کر آئے، مثبت تبدیلی لے کر آئے، تاکہ اس کے اثرات پھر ہماری ذات پر اور ہماری ذات سے پھر ہمارے گھر والوں پر اور گھر والوں سے پھر آگے جتنے ان کے تعلقات ہیں ان لوگوں تک منتقل ہوں اور معاشرے میں ایک بہتری کی صورت پیدا ہو۔ انقلاب جب پیدا ہوتا ہے تو انقلاب کا مطلب ایک دم یہ نہیں ہے کہ ابال سا پیدا ہو جائے اور ہر چیز بالکل تبدیل ہو جائے، بلکہ آہستہ آہستہ تبدیلی کا نام ہی انقلاب ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا آغاز کیا تو کتنا اتار چڑھاؤ آیا۔ شروع میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک دم آپ کی دشمنی کفار کی طرف سے کھل کر سامنے آئی، حتیٰ کہ اس وقت جو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ پر ایمان لا رہے تھے، آپ نے ان کو اعلان اسلام سے ہی منع فرمایا کہ اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو کیونکہ یہ ظلم و ستم کریں گے۔ اس لیے نہیں تھا کہ صحابہ میں ظلم و ستم سہنے کی طاقت نہیں تھی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب دوسروں کا اس طرح کا انجام دیکھتے ہیں تو وہ پیچھے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس میں پھر جو سہ رہا ہوتا ہے، ظلم سہتا ہے، تکلیف سہتا ہے، وہ تو مضبوط ہوتا ہے، لیکن دوسرا اس کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، اس میں کچھ باطنی کمزوریاں ہوتی ہیں اور اس طرح انقلاب آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع فرمایا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مکی زندگی کے 13 سال آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسلام کی بتدریج بہت ہی آہستہ آہستہ اور بظاہر معمولی ترقی ہے۔ بظاہر میں عرض کر رہا ہوں، ویسے تو بہت بڑی تبدیلی تھی، ہر صحابی کا ایمان لانا بہت ہی عظمت کا حامل تھا، لیکن تعداد کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی آہستہ آہستہ تبدیلی آئی اور ترقی ہوتی گئی۔ لیکن پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا، خود بھی ہجرت فرمائی اور مدنی زندگی کا آغاز ہوا، تو پھر جو آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا گیا، خصوصاً پھر فتح مکہ کے بعد جو ایک انقلابی صورت پیدا ہوئی، جس میں کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلا، لیکن یہ انتہائی احمقانہ اعتراض ہے کہ اگر اسلام کے زور پر تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اپنا مذہب جو تلوار کے خوف کی وجہ سے تبدیل کرتا ہے، جب یہ خوف ہٹتا ہے تو وہ اپنے مذہب میں واپس لوٹے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کوئی واپس لوٹا۔ اگر آپ بخاری کی حدیث، شروع کی حدیث ہی دیکھیں کہ ہرقلہ نے ابو سفیان کو جو ابھی ایمان بھی نہیں لائے تھے، شام میں تھے، اس نے ان کو ایلیا میں بلوایا، ان کا پورا گروپ تھا جو تجارت کی غرض سے وہاں پر آیا تھا، اور پھر ہرقلہ نے ترکیب یہ کی، یہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے ترکیب یہ کی کہ ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا اور ان کے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کیا اور ان سے کہہ دیا کہ اگر یہ جھوٹ بولیں تو تم ان کی فوراً گرفت کر لینا اور مجھے بتانا۔ تو ابو سفیان خود یہ کہتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ اگر مجھے بعد میں اپنی ذات پر کذب کا، کہ طعن کا خوف نہ ہوتا کہ مجھے باہر جا کے جھوٹا کہیں گے، تو میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول دیتا۔ تو ہرقلہ نے پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کویسچنز کیے تھے، کیونکہ نیا نیا بھی اسلام تھا، اسے اطلاع ملی کہ ایک ایسے شخص پیدا ہو گئے ہیں جو دعوی نبوت کر رہے ہیں، اور اس میں ایک کویسچن یہ تھا کہ اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو ان کے مذہب میں داخل ہوتا ہے کیا اس مذہب کو ناپسند کر کے اس سے باہر نکلتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کہ جو ان کے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ باہر نہیں نکلتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے زور پہ تو نہیں، تلوار کے زور پہ تو اسلام نہیں پھیلا نا، اگر ایسا ہوتا تو لوگ باہر نکل جاتے، اور ابھی تو ابو سفیان ایمان نہیں لائے ہیں، اور گواہی
حق میں اگر دشمن دے رہا ہو تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر وہ انقلاب جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے عام ہوتا چلا گیا۔ تو یوں مطلب ہماری اکثر یہ خواہش ہوتی ہے کہ یوں ہاتھ لگائیں ایک دم چیز سونے کی بن جائے، اور اگر نہیں بنتی تو ہم مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جو تبلیغ دین کرنے والے حضرات ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، وہ بھی اسی طرح کوشش کرتے ہیں، کسی پر محنت کی، کسی کو دعوت دی، کسی کو کوشش کری، کسی کو نماز کا کہا، کسی کو گناہ سے چھوڑنے کا کہا۔ اگر کوئی فوراً مان لیتا ہے تو بہت خوش ہو کر اپنی محنت کو اور زیادہ کر دیتے ہیں، اور اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا ان کی جو یہ چاہ رہے ہیں کم از کم وہ بات نہیں مان رہا، چاہے تھوڑا بہت مان رہا ہو، تو مایوس ہو کر تبلیغ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح تو انقلاب نہیں پیدا ہوتا۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر پھول نہیں تو پھول کی پتی صحیح کے اصول پر عمل کریں۔ اگر آپ نے 10 باتیں کسی کو نیکی کی کہی ہیں مثال کے طور پر، اور وہ ایک بات بھی قبول کر لیتا ہے اور 9 باتیں صراحتاً رد کر دیتا ہے، کھل کر کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، چلو میں ایک مان لیتا ہوں، تو آپ اس کو بھی اپنی کامیابی سمجھیں اور اس کو کامیابی کا پہلا زینہ تصور کریں، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آگے برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کبھی مایوسی نہیں ہوتی ہے۔ ہم خصوصاً کیو ٹی وی پر آپ عرصہ دراز سے ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو قرآن سے متعلق بھی ہیں، حدیث سے متعلق ہیں، فقہ سے متعلق ہے، اور الحمدللہ اس کا جو اثر معاشرے میں ہو رہا ہے وہ بھی ہم پر کوئی مخفی نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایک عوامی آدمی ہوں، عوام میں رہتا ہوں، عوام کا فیڈ بیک براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ لوگ اپنے جذبات کا، اپنی فیلنگز کا، اپنے احساسات کا، جو پروگرام سننے کے بعد ان پر نتائج مرتب ہوئے ہیں ان نتائج کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ایک معاشرے کا بہت بڑا حصہ اس سے فیضیاب ہو رہا ہے، اور مجھ سے نہیں بلکہ قرآن سے فیضیاب ہو رہا ہے، حدیث سے فیضیاب ہو رہا ہے، فقہ سے فیضیاب ہو رہا ہے، اور اس طرح ان میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یوں پرسکون انداز سے تسلسل کوشش تبدیلی لاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم فوراً ڈنڈا لے کر بس چاہیں کہ سارے لوگ داڑھی رکھ لیں، سارے لوگ امامے پہن لیں، ساری عورتیں برقعے پہن لیں، سب کے سب نمازی بن جائیں، تو ڈنڈا اٹھا کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ڈنڈا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں اٹھایا، پیار سے، محبت سے تبلیغ فرمائی ہے، اور اسی سے تبدیلی آئی ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم بھی جیسے اب آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس کے جو اثرات آپ پہ مرتب ہو رہے ہیں انہیں دوسروں کو بتائیے، پروگرام دیکھنے کی ترغیب دیں کہ بھئی یہ پروگرام دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھے 15 منٹ 20 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، تقریباً 18 منٹ کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، تو کوئی اگر 18 منٹ بیٹھ کر پروگرام دیکھتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، مثلاً وہ کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے، کسی بری عادت سے بچ جاتا ہے، کوئی اچھی بات کو قبول کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ چونکہ آپ کی دعوت پر اس نے ایسا کیا ہے تو آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور آپ نے ایک ہی حج فرمایا تھا، تو میدان عرفات میں جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے ایک آخری جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ جو غیر موجود لوگ ہیں ان تک یہ میرا پیغام پہنچا دیں، کہ بعض اوقات جو موجود نہیں ہوتا ہے جس تک پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ اس کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ کس قدر خوبصورت سرکار نے بات ارشاد فرمائی۔ بعض اوقات ہم ایک چیز کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد دوسرے کو بتا کر خود بھول جاتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، بے پرواہی کا اظہار کرتے ہیں، غفلت طاری ہو جاتی ہے، لیکن جس کو بتاتے ہیں اس پر بعض اوقات بہت اچھا اثر طاری ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنا لیتا ہے۔ اس طریقے سے اس حدیث کا ایک مصداق وہ بن جاتا ہے کہ پہنچانے والا، جس کو پہنچایا وہ پہنچانے والے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس نے اس کو یاد رکھا، اس پہ عمل بھی کر رہا ہے۔ اس لیے دعوت دین ضرور دیتے رہیں۔ آپ خود کچھ کر رہے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، اس کی دعوت دے لیں، اگر نہیں کر رہے تو اس طریقے سے جو پروگرام آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مثبت انداز سے ہو رہے ہیں، آپ اس میں اپنا خود ذاتی کوئی فائدہ محسوس کرتے ہیں تو دوسرے کو ضرور سمجھائیے۔ ابھی جو ہم انشاءاللہ آج سے موضوع کا آغاز کریں گے وہ اچھی اور بری صحبت کے بارے میں ہے۔ ہمارے رب کریم نے قرآن عظیم میں اچھی اور بری صحبت دونوں کا ذکر فرمایا۔ اچھی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم ہے اور بری صحبت سے بچنے کا حکم ہے۔ صحبت مصاحبت سے ہے،
یعنی کسی کا ساتھی بننا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کسی کے قریب رہنا، ہمیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو دوست بنا رہا ہے تو پہلے دیکھ لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست کے دین پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کی عادات و اطوار اس شخص کے اندر بھی ضرور آئیں گی، اور ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اچھی عادتیں کم منتقل ہوتی ہیں، بری عادتیں جلدی انسان پر غالب آتی ہیں۔ اگر آپ ایک کم گو آدمی ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو شاید آپ کے ساتھ بیٹھنے والا بہت ہی 100 اگر بیٹھیں گے تو شاید 1 یا 2 ہوں گے جو یہ اچھی عادت اپنائیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں اگر وہ چرسی ہیں، موالی ہیں، سگریٹ پینے والے ہیں، گالیاں بکنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، فحش مناظر سے وقتی سکون حاصل کرنے والے ہیں، گندی ذہنیت رکھنے والے ہیں، تو آہستہ سے یہ چیزیں پھر ہم پر اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہیں اور پھر ہمارے اندر بھی یہی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کئی نمازی حضرات کو دیکھا ہے کہ بے نمازیوں کی صحبت میں رہ کر اس نے نماز چھوڑ دی ہے، ایسا نہ ہو سکا کہ اس کی صحبت میں باقی سارے کے سارے نمازی بن گئے ہوں۔ سچ بولنے والے کو جھوٹوں کی صحبت میں رہ کر جھوٹ بولتے تو دیکھا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ سچے کی صحبت میں رہ کر جھوٹے سچے بن جائے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس میں ریشو بہت کم ہے۔ اگر یہاں پر 90% ہے برائی کو قبول کرنے کا تو اونلی 10% کوئی ہوگا اچھائی کو قبول کرنے کا، وہ بھی جب آدمی بہت ہی اس کی شخصیت پر اثر ہو اور بہت ہی اچھے انداز سے وہ تبلیغ دین کر رہا ہو اور وہ اس میں تجربہ رکھتا ہو، مہارت رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی تائید تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کے ساتھ ہو، تب کہیں جا کے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں خود اپنے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہماری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کن کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ محو گفتگو رہتے ہیں، کن کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ لڑکوں کو بھی چاہیے کہ غور کریں، لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سہیلیوں پہ ایسی نگاہ رکھیں، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ نظر رکھیں اپنی اولاد پر کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شادی شدہ حضرات ہیں، شادی شدہ خواتین ہیں، انہیں بھی اپنی صحبتوں پر نگاہ رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ صحبتیں بہت زیادہ منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، جیسے کہ میں نے تھوڑا سا عرض کیا، اور باقی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا رہوں گا۔ پھر یہ صحبت کا برا اثر جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عمل کے لحاظ سے کہ انسان کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، اس سے اس کا عمل بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ بری عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ پہلے وہ کسی بری عادت میں مبتلا نہیں تھے، لیکن پھر کسی کی صحبت سے اس گندی عادت میں ایسے بیچارے پھنس گئے کہ اب وہ روتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، دوسروں سے دعائیں کرواتے ہیں، لیکن چند دن کی بات ہوتی ہے کہ رکتے ہیں اور پھر وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے کئی حضرات ایسے ہمارے رابطے میں، لوگ تو بیچارے ہم سے رابطہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے اظہار کرتے ہیں اپنے خطاؤں کا، گناہوں کا، اور اس کا پھر توبہ کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ جیسے کسی کو معاذ اللہ زنا کی عادت لگ گئی تو وہ چند دن رکا اور پھر اس کے بعد پھر وہی ایک اندر سے ایک ایسی جس کو کہتے ہیں کہ طلب ہوتی ہے انسان کی، جیسے سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے یار کوئی سگریٹ تو پلاؤ بھائی، کوئی یار پان تو لے کر آؤ بھائی، چائے تو پلاؤ، تھوڑی سی اندر سے طلب ہوتی ہے۔ تو جب ان معمولی چیزوں کی طلب اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان بے قرار سا ہو جاتا ہے، بے چین سا ہو جاتا ہے، تو پھر جن چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بطور آزمائش زیادہ ہمارے لیے لذت رکھ دی ہے، ان سے روکنا اپنے آپ کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسے گناہ کے جو لذت آمیز ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام ندامت، افسوس، پچھتاوا، شرمندگی اور سخت اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب کے خوف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور انسان کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ پھر انسان ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور چونکہ بچنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے تو وہ دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بری صحبت کے بارے میں سوچیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے عمل کے لحاظ سے صحبت کا برا اثر۔ دوسرا ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے صحبت کا اثر، کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے نظریات غلط قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں
جو اللہ تبارک و تعالی پر تبصرہ کرنے میں بڑے جری ہوتے ہیں معاذ اللہ. ارے میں نہیں مانتا ہوں یار یہ بس یہ تقدیر معاذ اللہ تقدیر وقدیر کے الفاظ وہ کہتے ہیں. تقدیر وقدیر کچھ بھی نہیں ہے بھائی, سب اپنا آدمی خود اپنے اس سے کرتا ہے. حالانکہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمارے یعنی بنیادی اسلامی عقائد میں سے ہے. تقدیر کا منکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کا مجوسی کہا ہے, اور ان کے بارے میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اگر یہ ان کے ساتھ نہ کھاؤ نہ پیو نہ ان سے سلام کرو نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو, اگر مر جائیں سرکار نے فرمایا تو ان کے جنازے میں شرکت مت کرو, اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو. یہ ہمیں سرکار نے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے آئے ہیں, اچھی عادات کی تعلیم دینے آئے ہیں, جو خود مکارم اخلاق پر فائز ہیں. ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے کہ پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بس میرے نبی کے اخلاق قرآن والے اخلاق تھے. یعنی جن کی تعلیم قرآن دے رہا ہے وہ سمجھ لیں تھیوری ہے, اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو میرے سرتاج کو دیکھ لیں, وہ بالکل قرآن کی تعلیم کے موافق عمل کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان بدعقیدہ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو تقدیر کے منکر ہیں کہ ان کی صحبت میں نہ رہو, ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو, تو معلوم ہوا کہ پھر اخلاق یہی ہے کہ ان سے بچا جائے. اب کوئی اسی طرح کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر براہ راست اٹیک ہو جاتا ہے. یار یہ کیا اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ یہاں تک جملے بول دیتے ہیں, نقل کفر نہ باشد, یعنی کفر کو نقل کرنا صرف سمجھانے کے لیے کفر نہیں ہوتا. تو میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, کہ بعض اوقات کہتے ہیں یہ معاذ اللہ نے کیا ڈرامہ کر رکھا ہے, یوں اس طرح کے جملے, یار کیا یہ ظلم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا انصاف ہے, فلاں کو یہ دے دیا ہمیں نہیں دیا, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا. تو یوں مطلب اور پھر یار اللہ تو ہمیں بھول ہی گیا ہے بھائی, ہمیں تو بھول گیا اللہ تعالیٰ, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ ہوتا ہے, ایسے جاہل قسم کے لوگوں کا, کہ یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ ہمارا رب نہیں ہے, ایسا ان کو مطلب ایسا یہ ظاہر کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جیسے ہمارا کوئی غلام یا نوکر ہے کہ جو ہم حکم دیں فوراً وہ پورا کر دے. تو ایسوں کی صحبت میں رہنا بہت خطرناک ہوتا ہے, عقیدہ بگڑتا ہے. اس پہ انشاءاللہ مزید نیکسٹ پروگرام میں مزید انشاءاللہ تبصرہ کروں گا. پھر ہم آیت کی طرف بھی آئیں گے اور قرآن سے ثابت کریں گے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.